مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن خاص کیوں ہے؟ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں زمین پر اکٹھے بغیر کپڑوں کے اتارے گئے۔ جب حضرت آدم کو گرمی کا احساس ہوا تو رونے لگے اور حضرت حوا سے کہا مجھے گرمی سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ آپ نے جنت میں اپنی بیوی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں، ساتھ ہی ساتھ بے شمار نعمتیں بھی ہیں جن کا شکریہ ادا کرنا ہم جیسے بندوں پر لازم ہے، لہٰذا یہ عبادات اسی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سبب اور ذریعہ بھی ہیں۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنی نعمتوں سے مزید نوازتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایام خاص کیے ہیں جن میں اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور گناہ گاروں کی گناہ بخش دیتا ہے۔ ان دنوں میں ایک خاص دن جمعے کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کی ناقص نیکیاں قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو اپنی رحمت اور فضل سے بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعے کا دن ہے۔ جمعے ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جمعے ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعے ہی کے دن وہ جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعے ہی کے دن قائم ہوگی۔ جمعے کا دن بہت ہی قیمتی اور بابرکت ہے، ہفتے کے دنوں کا سردار اور افضل دن ہے۔ اس کی عظمت اور شان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ پاک نے اس عظیم دن کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ محترم ناظرین، یوم الجمعہ، اس دن کو یوم جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے۔ آسمان اور زمین اور ساری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا فرمائی، ان میں سے آخری دن جمعے کا ہی ہے جس میں اس پیدائش کا کام مکمل ہوا، اور یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص برکتوں اور رحمتوں کا دن ہے۔ اسی لیے اس دن بڑے بڑے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واقع ہوئے اور واقع ہونے والے ہیں۔ اس دن کی انہی خصوصیات کی وجہ سے اہم اور شاندار اجتماعی نماز کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ اس دن کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس نام سے قرآن پاک میں ایک پوری سورہ ہے جس میں کہ اس دن کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ہر چیز کو تخلیق کرنے کے بعد اس نے اپنی تخلیق میں سے کچھ کو دوسروں کی تخلیق میں سے منتخب کیا اور ترجیح دی۔ یہ لوگوں اور جگہوں اور اس کے تخلیق کردہ اوقات کار پر بھی لاگو ہے۔ اللہ کے نزدیک ہفتہ یا سال کے تمام اوقات ایک جیسے نہیں ہیں، وہ بعض کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان بابرکت اوقات میں اپنے آپ کو بے نقاب کرنے کی تاکید کی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی ہوائیں اپنی مخلوق میں ڈالتا ہے۔ ان بابرکت اوقات میں سے جمعے کا مبارک دن بھی ہے۔ جمعے کا عربی لفظ یوم الجمعہ ہے، جس کے لفظی معنی ہے جمع یا جمع ہونے کا دن۔ اسلام سے پہلے عرب اس دن کو العروبہ کہتے تھے، جس کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک اچھا دن ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں دادا کعب بن لوا تھے، جنہوں نے نام بدل کر جمعہ رکھ دیا، کیونکہ وہ جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش کو جمع کیا کرتے تھے۔ سورج اپنے عروج پر پہنچنے کے بعد کعب بن لوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ثابت قدم تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کامل یقین رکھتے تھے۔ بعد میں قریش بھی
قصاب انقلاب کو سننے کے لیے جمع کرتے تھے، جو المجمی کے نام سے مشہور تھے، یعنی جمع کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا جمع کرنے والے کو دارالندوہ میں، جو انہوں نے اس کے برعکس قائم کیا تھا۔ اب ہم جمعے کے بارے میں منفرد فضائل درج ذیل احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہفتے کا سب سے بابرکت دن ہمیشہ جمعے کا دن رہا ہے۔ اس کی وجہ پچھلی قومیں اس مسئلے پر اختلاف کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم مسلمان آخری آنے والے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ ہم سے پہلے کی امتوں کو کتابیں دی گئی تھی، پھر یہ ان کا دن تھا، یعنی جمعے کا، جو ان پر فرض کیا گیا تھا، لیکن اس میں ان کا اختلاف تھا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس جمعے کے لیے ہدایت دی، اور باقی تمام لوگ اس سلسلے میں ہمارے پیچھے ہیں۔ یہودیوں کا مقدس دن کل ہے اور عیسائیوں کا پرسوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ صرف 2 دنوں کا ذکر کیا ہے، یعنی ہفتہ اور جمعہ۔ ذیل میں صرف ایک آیت ہے جس میں جمعے کا نام خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور اپنا سر دھوئے، پھر خوشبو لگائے اپنی عمدہ خوشبو سے، اور کپڑے پہنے اپنے اچھے لباس میں سے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکل جائے، 2 بیٹھنے والوں کو جدا نہ کرے، پھر امام کا خطبہ غور سے سنے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے جمعے سے لے کر جمعے تک اور 3 دن زیادہ۔ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے جمعے سے جمعے تک اور 3 دن زیادہ۔ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر اس کا آئندہ 10 دنوں میں انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مغفور علیہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس میرا باپ آیا اور میں جمعے کے دن نہا رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جمعے کے لیے غسل کر رہے ہو یا جنابت کی وجہ سے؟ میں نے کہا جنابت کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا ایک اور غسل کر۔ میں نے سنا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے وہ دوسرے جمعے تک طہارت میں رہتا ہے۔ جمعۃ المبارک کو جمعے کی نیت سے غسل کرنا انسان کو ظاہری نظافت کے ساتھ باطنی طہارت بھی دے جاتا ہے۔ جمعے کے دن جامع مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا معمولی سعادت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا و کرم سے ہے۔ جب یہ سعادت نصیب ہونے لگے تو ایک مسلم کو چاہیے کہ وہ پورے اہتمام سے مسجد کی طرف روانہ ہو، اپنے جسم کو پاک و صاف کرے، غسل کر کے پورے ہفتے کی علائشوں سے جسم کو صاف کرے۔ اس کے صلے میں قادر و قیوم اللہ اس کے باطن کو علائشوں سے پاک کر دے گا۔ انسان ظاہری جسم کے داغ دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باطن سے معصیتوں یعنی گناہوں کے داغ دھو دیتا ہے۔ انسان اپنے جسم کو راحت و فرحت سے ہمکنار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو پاکیزگی اور سکون نصیب فرماتا ہے۔ ہر بالغ آدمی پر جمعے کے دن غسل ضروری ہے اور مسواک کرنا بھی ضروری ہے، اور اگر خوشبو موجود ہو تو اسے بھی استعمال کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بالغ پر جمعے کے دن غسل کرنا اور مسواک کرنا واجب و ضروری ہے، اور جتنی مناسب ہو خوشبو لگائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور احسن طریقے سے وضو کیا، پھر جمعے کی نماز کے لیے مسجد کو آیا، خطبہ سنا اور خاموش رہا، اس کے اس اور دوسرے جمعے کے درمیان والے تمام گناہ اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو کنکریوں کو چھونے لگا اس نے بیکار کام کیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اہل عراق کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے، اے ابن عباس، کیا آپ غسل جمعہ کو واجب سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن جو غسل کرے اس کے لیے ایسا کرنا اسے زیادہ پاکیزہ بناتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہے، اور جو غسل نہ کرے اس پر غسل واجب نہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غسل کی ابتدا کیسے ہوئی۔ لوگ مزدور پیشہ تھے، اون وغیرہ کا لباس پہنتے تھے، اپنی پشت پر سامان لاد کر لاتے لے جاتے تھے۔ مسجد شریف تنگ تھی، اس کی چھت زیادہ اونچی نہ تھی اور وہ کھجور کی ٹہنیوں کی بنی ہوئی تھی۔ بس ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے دن تشریف لائے تو لوگوں کو اس اونی لباس میں پسینہ آیا ہوا تھا، حتیٰ کہ اس کی بو اٹھ رہی تھی۔ اس سے لوگ ایک دوسرے سے تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بو پائی تو ارشاد فرمایا، لوگوں جب یہ جمعہ کا دن آئے تو غسل کیا کرو، اور جو بہترین تیل و خوشبو میسر ہو تو اسے استعمال کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خیر و بہتری لایا، مسلمانوں نے اون کی جگہ دوسرے لباس پہننے شروع کر دیے اور سخت مشقت والے کام سے بھی رک گئے۔ مسجد بھی وسیع ہو گئی اور پسینے کی وجہ سے ایک دوسرے کو محسوس ہونے والی تکلیف بھی جاتی رہی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا گناہوں کو بالوں کی جڑوں سے پوری طرح کھینچ لیتا ہے۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، عظمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عید الاضحیٰ قربانی کی عید
اور عید الفطر کے دن سے۔ اس کی 5 خوبیاں ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وفات دی۔ اس میں ایک گھڑی ہے جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس بھی چیز کا سوال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے، اور جب تک کہ وہ حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ہر مقرب فرشتہ، آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور سمندر جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے لیے پہلی گھڑی جانے والے کو اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کرنے جیسا ثواب، دوسری گھڑی میں جانے والے کو اللہ کی راہ میں گائے قربان کرنے جیسا ثواب، تیسری گھڑی میں جانے والے کو اللہ کی راہ میں مینڈھا قربان کرنے جیسا ثواب، اور چوتھی گھڑی میں جانے والے کو اللہ کی راہ میں مرغی صدقہ کرنے جیسا ثواب، 5ویں گھڑی میں جانے والے کو اللہ کی راہ میں انڈا صدقہ کرنے جیسا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے جمعے کے دن غسل کیا جنابت کے غسل کی طرح، پھر پہلی گھڑی جامع مسجد میں گیا، گویا اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیا، اور جو آدمی دوسری گھڑی میں جامع مسجد گیا گویا اس نے اللہ کی راہ میں گائے قربان کی، اور جو آدمی جامع مسجد تیسری گھڑی میں گیا گویا اس نے سنگوں والے مینڈے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور جو آدمی چوتھی گھڑی میں جامع مسجد میں گیا گویا اس نے اللہ کی راہ میں مرغی کو قربان کیا، اور جو آدمی 5ویں گھڑی میں جامع مسجد گیا گویا اس نے اللہ کی راہ میں مرغی کا انڈا پیش کیا۔ جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں اور جمعے کا خطبہ سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نے جمعے کے دن جبکہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں گفتگو کی تو بے شک تم نے ایک بیکار کام کیا اور خطبے کے ثواب کو ضائع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے میں 3 قسم کے آدمی آتے ہیں۔ ایک آدمی جمعے میں حاضر ہوا اور اس نے لغو باتیں کی، یہ اس کا حصہ ہے۔ دوسرا آدمی جو جمعے میں حاضر ہوا دعا کے ساتھ، یہ وہ آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا، اب اللہ تعالیٰ کی مرضی، اگر وہ چاہے تو اسے دے اور اگر چاہے تو نہ دے۔ تیسرا وہ آدمی جو جمعے میں حاضر ہوا خاموشی اور سکوت کے ساتھ، کسی مسلمان کی گردن کو نہ پھلانگا اور نہ کسی کو تکلیف دی، یہ جمعہ اس کے لیے آئندہ جمعے اور اس سے زائد 3 دن تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو ایک نیکی لے کر آیا اسے اس کی مثل 10 نیکیاں ملیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر تشریف فرما تھے، ارشاد فرماتے ہیں، مختلف قسموں کے لوگ رک جائیں جمعۃ المبارک کی نماز ترک کرنے سے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو الجعد زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب صحابی ہیں نے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے نہ پڑھے سستی کی بنا پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، اور جو آدمی 3 جمعے چھوڑ دے نہ پڑھے بغیر کسی مجبوری کے تو سمجھ لو وہ منافق ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی بغیر کسی معقول وجہ کے 3 جمعے چھوڑ دے تو اسے منافقین میں لکھ لیا جاتا ہے۔ حضرت محمد بن عبد الرحمن بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے سنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے تھے، اور میں نے اپنے درمیان ان سے زیادہ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شبیہ نہ دیکھا سنت پر عمل کرنے میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن اذان سنی مگر جمعے کے لیے نہیں آیا، پھر آئندہ جمعے کی اذان سنی مگر نہیں آیا، پھر آئندہ جمعے کی اذان سنی مگر پھر نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کا دل منافق کے دل کی طرح کر دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 5 چیزیں ہیں جس نے ان پر کسی دن عمل کیا اللہ تعالیٰ اسے اہل جنت سے لکھ دیتے ہیں، جس نے بیمار کی عیادت کی، جنازے میں شریک ہوا، روزہ رکھا، نماز جمعہ کے لیے پہنچا، کوئی غلام آزاد کیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن فرشتے مساجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں جن پر وہ جمعہ پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں، بس جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آتا ہے تو وہ اپنے صحیفے رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں۔ میں نے عرض کی، اے ابو امامہ، یا جو امام کے تشریف لانے کے بعد آیا اس کا جمعہ نہیں ہوا؟ فرمایا، اس آدمی کا جمعہ تو ہوا لیکن وہ ان میں سے نہیں جنہیں فرشتوں نے صحیفوں میں درج کیا ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور اچھی طرح غسل کرے اور جلدی نکلے اور پہلے پہنچے، پیدل چلے، سوار نہ ہو، امام کے نزدیک بیٹھے اور توجہ سے سنے، کوئی فضول کام نہ کرے
اسے ہر قدم کے بدلے سال بھر روزے رکھنے، سال بھر رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا، اس میں ایک ایسا وقت آتا ہے جو مسلمان اسے پائے اور نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کی کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی عطا فرما دیتا ہے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ وقت بہت کم ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس گھڑی کو جمعے کے دن تلاش کرو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے، نماز عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ میں نے عرض کیا، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پاتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہے کہ بندہ نماز پڑھتے ہوئے اسے پا لے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس ساعت میں کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اشارہ کیا کہ وہ تو ایک ساعت کا بھی کچھ حصہ ہے، تو میں نے عرض کیا، حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ وہ ساعت کا بھی کچھ حصہ ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، وہ کون سی ساعت ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن کے آخری چند لمحوں میں۔ میں نے عرض کیا، وہ تو نماز کی ساعت نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ بندہ جب نماز پڑھ لیتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے اور اسے اگلی نماز کے انتظار کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بٹھاتی تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے 2 جمعے کے درمیان نور سے روشنی کر دی جاتی ہے، اس کے اور بیت عتیق کعبہ شریف کے درمیان۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت ہوگی۔ اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں اکٹھے اتارے گئے، ان کے جسم پر جنت کے پتوں کے علاوہ کوئی لباس نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو گرمی کا احساس ہوا تو رونے لگے اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ مجھے گرمی سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئی لے کر آئے اور حضرت حوا علیہ السلام کو روئی کاٹنے کا حکم دیا، اس کا طریقہ بتایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کپڑا بننے کا حکم دیا اور ان کو اس کی تعلیم دی اور فرمایا کہ آپ نے جنت میں اپنی بیوی سے تعلق نہیں جوڑا تھا یہاں تک کہ اس ممنوع درخت کا پھل کھا بیٹھے اور اتار دیے گئے، اور دونوں الگ الگ سوتے تھے، ایک وادی کے ایک کونے میں سوتا تھا تو دوسرا دوسرے کونے میں سوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنی بیوی کے پاس جائیں اور اس کو اس بات کا طریقہ بتائیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس سے آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ اپنی عورت کو کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اچھا پایا۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ بیان کرتی ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیا، اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیا سرانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے جس کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہنے لگے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ خاندان سے ہیں اور ان کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ بعض صارفین نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ محققین اور محدثین کا بیان ہے، اور جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور کنیت یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ محققین اور محدثین کا بیان ہے کہ ملکان جو کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کی خضر علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام ملکان کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے اسے ایک دن خیال آیا اپنے بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ نسب جاری رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام عبادت میں سارا دن اور ساری رات گزار دیتے تھے، اس لیے انہیں عورت میں رغبت نہیں تھی اور آپ علیہ السلام شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر آپ کے باپ نے آپ علیہ السلام کو مجبور کر کے آپ کی شادی ایک نہایت حسین و جمیل کمواری لڑکی سے کر دی۔ شادی کی پہلی رات آپ علیہ السلام نے لڑکی کی طرف توجہ نہ دی اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے، اور جب صبح ہونے لگی حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکی سے کہا، میری بات غور سے سنو، صبح لوگ تم سے رات کے واقعات کے بارے میں پوچھیں گے، میں تم سے گزارش کرتا ہوں میرا راز فاش مت کرنا اور کہنا کہ سب معاملات ٹھیک ہیں۔ لڑکی نے آپ علیہ السلام سے وعدہ کر لیا اور صبح کو وہی کہا جو آپ علیہ السلام نے اسے سکھایا تھا، مگر لوگوں کو پھر بھی شک ہو گیا اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے والد سے اس شبے کو ظاہر کیا۔ آپ علیہ السلام کے والد نے کہا کہ دائی کو بلا کر تحقیق کروائی جائے، چنانچہ دائی کو بلوا کر لڑکی کی تحقیق کروائی گئی اور دائی نے بتایا کہ لڑکی ابھی بھی کنواری ہے۔ دائی نے آپ علیہ السلام کے والد سے حالات کا انکشاف کیا اور کہا کہ اپنے بیٹے کو ایک غیر باکرہ یعنی شادی شدہ عورت مہیا کرو، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کے بیٹے کو کنواری عورت میں کسی قسم کی دلچسپی نہ ہو اور کوئی ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے کنواری لڑکی ان کے لیے بیکار ہو۔
چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کی شادی ایک غیر باکرہ عورت سے طے کر دی اور اس عورت کو ہدایت دی کہ رات کے ٹھیک حالات سے باخبر کر دے۔ چنانچہ جب خلوت ہوئی تو تب بھی پہلی لڑکی کی طرح اس عورت کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور ساری رات خدا کی عبادت میں مصروف رہے۔ عورت کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور جب اس سے رات کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے راز فاش کر دیا اور کہا کہ یہ نوجوان مرد ہی نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد کو جب اس کی خبر معلوم ہوئی تو انہیں سخت غصہ آیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو کمرے میں بند کر دیا اور اس کمرے کے دروازوں کو چونا گارا اور اینٹ پتھر سے چنوا دیا، حتیٰ کہ 2 دن اسی حال میں رکھا۔ 2 دن بعد والد کی محبت اپنے بیٹے کے لیے جاگ اٹھی اور کمرے کو کھولنے کا حکم دیا، مگر جب کمرہ کھولا گیا تو حضرت خضر علیہ السلام کمرے میں موجود ہی نہیں تھے، اور یہ بات لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کا باعث تھی۔ پوری کوشش کے باوجود ملکان کے سپاہی آپ علیہ السلام کو تلاش نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی قدرت کی بدولت وہاں سے نکل کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس جا پہنچے اور ان کے ہمراہ بڑے ظلمات میں جا کر آب حیات نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کے مالک بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دریاؤں پر معطل کر دیا، چنانچہ آپ علیہ السلام دریا میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ ایک دن آپ علیہ السلام ایک جزیرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے وطن کے 2 تاجر کشتی کے حادثے کے بعد اسی جزیرے میں جا پہنچے۔ جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے حالات بتائے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور باہمی تعارف کے بعد لوگوں نے اپنی مشکل بیان کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن تم اپنے وطن جا کر میرا ذکر کسی کے سامنے نہ کرنا۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ آپ علیہ السلام کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ابر کو حکم دیا، یعنی ایک بادل کو حکم دیا کہ انہیں ان کے ملک میں پہنچا دے۔ بادل ان کو لے اڑا اور وہ اپنے ملک جا پہنچے۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد ایک آدمی تو وعدے پر قائم رہا، مگر دوسرے نے یہ راز فاش ہی نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کے والد ملکان کے پاس جا پہنچا اور اس کو آپ علیہ السلام سے ملاقات کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ ایک اور تاجر بھی تھا۔ بادشاہ ملکان نے اسے اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جو ملکان نے اس سے پوچھا تھا وہ وعدے کی پابندی کرتے ہوئے بولا، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں۔ اس نے کہا، اے بادشاہ سلامت، اس آدمی کو قید کر لیجئے اور میرے ساتھ اپنے ساتھی اس جزیرے میں بھیج دیجئے، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اس تاجر کے ساتھ آدمی جزیرے کی طرف بھیج دیے، مگر جب وہاں پہنچے تو ادھر کسی کو بھی نہیں پایا اور واپس آ کر بادشاہ کو سارا قصہ بیان کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے پہلے قیدی کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قید کر لیا۔ اسی شہر میں کوئی بڑی تباہی آ گئی کیونکہ وہاں کے لوگ بہت ہی سخت گناہگار تھے۔ اس تباہی میں تقریباً سبھی برباد ہو گئے، لیکن صرف 2 ہی انسان بچ گئے، ایک وہ عورت اور دوسرا وہ تاجر جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا تھا۔ جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے سے اپنے بچنے کا سبب دریافت کیا تو حضرت خضر علیہ السلام کے راز کو افشان نہ کرنے کا یقین کر لیا تو وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا اور اس ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملک روانہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔